وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا وَعَدْنَا کا لفظ جو ہے واو عین دال سے ہے. وعدہ کا لفظ آپ جانتے ہیں پڑھ چکے ہیں. اور وعدہ کا مطلب ہوتا ہے اگر واو کے اوپر کھڑی زبر ہو ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. تو یہ ایک دوسرا کون مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا ایک مقرر مقام اور وقت پر حاضر ہونے کا، اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کتاب دینے کا. تو اس خاص اپوائنٹمنٹ کی طرف اشارہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے دی گئی تھی، اور اپوائنٹمنٹ کو یہاں وعدہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپوائنٹمنٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وعدہ ہوتی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے. اخذ اس کا روٹ ہے پیچھے گزر چکا ہے. العجلہ بچڑے کو، عین جیم لام ہی روٹ ہے، اور عجل گائے کے بچے کو کہتے ہیں. بچڑا گائے کا بچہ جس کی عمر 1 ماہ ہو، 1 month old. من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. اور ظلم کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا لیا گیا 40 دن کے لیے. عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دن. تو 40 رات. پنجابی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا لفظ استعمال کر، کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو، دن کی بجائے رات کا لفظ عام طور پہ استعمال کر، ڈے کی بجائے نائٹ کا ایکسپریشن. 40 لیلتن 40 رات کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپوائنٹمنٹ پہ بلا لیا. یہاں پر 40 کا لفظ آتا ہے، جبکہ سورۃ اعراف آیت 142 میں 30 راتوں کا ذکر آتا ہے اور 10 مزید کا آتا ہے. یعنی ابتدائی طور پر 30 کے لیے بلایا، پھر 10 اور بڑھا دیے گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہ موسیٰ کو ہم نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 مزید کے ساتھ اس کو پورا کیا، یعنی 40. اور یہاں مختصراً 40 ہی ذکر کر دیا گیا. اب وہ گئے ہیں تورات لینے، ہدایت کی کتاب لینے. پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجلہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ اس کے بعد، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی جانے کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. یہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ شرک کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے. اس کی بھی تفصیل قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتی ہے کہ سامری نے ان کو بہکایا تھا. سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر کچھ تفصیل سے آتا ہے. سامری نے ساری قوم کا سونا وغیرہ جو وہ گھر سے نکلتے وقت اٹھا لائے تھے ساتھ، وہ اکٹھا کیا. اور چونکہ کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کوئی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اٹھا کے اپنے بیگ تھک گئے تھے. یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے عاجز آ گئے ہیں. کوئی گھر تو نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جھونپڑی نہیں تھی، کوئی درخت، کچھ نہیں تھا، خالی صحرا تھا جہاں پر لا چھوڑا تھا ان کو. اب آپ دیکھیں کہ راتوں رات اگر کسی کو ملک چھوڑنا پڑے کوئی، تو کیا اٹھائے گا؟ بستر اٹھائے گا، بھاری چیزیں اٹھائے گا، اور جانا بھی پیدل ہو، سونا چاندی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سونا چاندی اٹھا کے چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ وہاں چلے گئے، اور پیچھے سے سامری نے کیا کیا؟ لیڈر بن بیٹھا اور ان کو ورغلانے لگا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے، لیکن سامری غالب آ گیا. اور اس نے کیا کیا؟
ساری قوم کا مال اکٹھا کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھالا. مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی اور وہاں وہ لوگ خود اپنا معبود بنایا کرتے تھے، خود گھڑتے تھے، لہذا ان کو طریقہ پتا تھا. یعنی یہ کاریگر لوگ تھے نا، وہاں کے مزدور تھے، کاریگر تھے، لیبر کلاس تھی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ہنر کافی آتے تھے. اب کیا ہوا کہ سامری نے وہ سارا بنایا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزما لیا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس پلٹے اور ان سے حساب لیا کہ یہ کیا ہوا سب. تو کہنے لگے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ قوم کی جو زینت یعنی سونا ونا تھا اس سے سامری نے ایک بچڑا گھڑ لیا اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، کہنے لگے یہ ہے تمہارا الہ. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور موسیٰ کا الہ تو بھول گیا ہے، ہمیں یہاں لا چھوڑا ہے اور ہمیں اب بھول چکا ہے، کوئی ہمیں ہدایت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ وہ وہاں پہنچے تھے، جلد بازی کی علامت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَرَوْنَ، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا یہ بچڑا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو آپ مزید جاننا چاہیں تو سورۃ طٰہٰ کی یہ آیتیں 85 سے لے کے آنورڈز آپ ٹرانسلیشن اس کی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سب کیا تھا اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ سب تم کیا کر رہے تھے؟ دراصل ظلم کر رہے تھے. تمہارا یہ کام ظلم تھا اپنے اوپر.